آج ہمارا ٹاپک ہے صنعت مراجعہ۔ مراجعہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کے لغوی معنی ہے رجوع کرنا، بار بار لوٹنا یا آپس میں بات چیت کرنا۔ اصطلاحی معنی: علم بدیع کی اصطلاح میں صنعت مراجعہ سے مراد ایسا کلام ہے جس میں شاعر اپنے شعر میں خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی اس کا جواب دیتا ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں کہ شاعر اپنے شعر میں خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی اس کا جواب دیتا ہے۔ اسے سوال و جواب کی صنعت بھی کہا جاتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ کو ایسا لگے گا کہ شاعر اپنے محبوب سے سوال کرتا ہے اور محبوب اس کو جواب دیتا ہے۔ عام طور پر شعر کا ایک مصرع سوال اور دوسرا مصرع جواب پر مبنی ہوتا ہے۔ یہ سوال و جواب کبھی کبھی ایک مصرعے میں بھی ہو سکتے ہیں۔ مثالوں سے وضاحت کرتا ہوں۔ پہلے ایک مصرعے میں دیکھیے: ڈاکٹر احمد علی برقی اعظمی کی غزل سے: کیا کہا میں نے سنا، اس نے کہا کچھ بھی نہیں۔ آپ نے دیکھا یہ صرف ایک مصرع ہے جس میں سوال کیا گیا کہ میں نے کیا کہا، کچھ سنا آپ نے؟ پھر اسی مصرعے میں جواب موجود ہے کہ میں نے کچھ بھی نہیں سنا۔ اس مصرعے میں صنعت مراجعہ والے الفاظ کیا کہا اور اس نے کہا ہیں۔ چونکہ اس مصرعے میں سوال و جواب کا یہ خوبصورت مکالمہ موجود ہے، اس لیے یہ صنعت مراجعہ کی بہترین مثال ہے۔ اسی طرح پورا شعر دیکھیے: اس سے پوچھا میں نے جب ترک تعلق کا سبب، ہنس کے بولا کیا تمہیں شرم و حیا کچھ بھی نہیں۔ اس شعر میں شاعر نے پوچھا مطلب سوال کیا، جبکہ دوسرے مصرعے میں ہنس کے بولا جواب ہے۔ چونکہ اس شعر میں سوال و جواب کا استعمال ہوا ہے تو یہ صنعت مراجعہ ہے۔ نجم الدین کا یہ شعر ملاحظہ کیجیے: اس نے کہا جانا میرا، میں نے کہا میری اجل، اس نے کہا پھر زندگی، میں نے کہا آنا تیرا۔ یہ ایک ہی شعر میں 4 مرتبہ مراجعہ کی لاجواب مثال ہے، جس میں محبوب اپنے جانے یعنی رخصت ہونے کا پوچھتا ہے، یعنی سوال کرتا ہے۔ شاعر جواب دیتا ہے کہ آپ کا جانا میرے لیے موت ہے۔ محبوب پھر سوال کرتا ہے کہ آپ کی زندگی۔ شاعر جواب دیتا ہے کہ آپ کا آنا ہی میری زندگی ہے۔ صنعت مراجعہ کے الفاظ: ان اشعار میں اس نے کہا اور میں نے کہا۔ چونکہ ان اشعار میں سوال و جواب ہے، اس لیے یہ صنعت مراجعہ ہے۔ میر تقی میر کا یہ شعر دیکھیے: کہا میں نے کتنا ہے گل کا ثبات، کلی نے یہ سن کر تبسم کیا۔ اس شعر میں میر تقی میر گل یعنی پھول سے پوچھتا ہے کہ گل کی زندگی کتنی ہے۔ دوسرے مصرعے میں شاعر نے کسی دوسرے کردار کلی کی زبان سے جواب دلوانے کا انداز اختیار کیا۔ کلی کا تبسم کرنا یعنی کھلنا ہی اس کا خاموش جواب ہے کہ پھول بنتے ہی اس کا زوال شروع ہو چکا ہے۔ چونکہ یہاں ایک ہی شعر میں سوال و جواب کا خوبصورت مکالمہ موجود ہے، اس لیے یہ صنعت مراجعہ کی بہترین مثال ہے۔ کچھ طلباء سوال و جواب کو لے کر غلطیاں کر لیتے ہیں، کیسے؟ وہ بھی سمجھا دیتا ہوں۔ اکثر طلباء نثر میں جب سوال و جواب کا جملہ دیکھتے ہیں تو اسے صنعت مراجعہ سمجھتے ہیں، جیسے غالب کے خطوط سے: میں نے کہا حضور خط کا جواب کیوں نہیں ملا؟ فرمایا میاں کاغذ مہنگا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اس میں بھی سوال و جواب موجود ہے۔ میں نے کہا یعنی پوچھا کہ خط کا جواب کیوں نہیں ملا، سوال۔ فرمایا یعنی جواب دیا کہ کاغذ مہنگا ہے اس لیے۔ نثر کی ایک اور مثال دیکھیے: میں نے پوچھا کیا تمہیں مجھ پر یقین نہیں؟ اس نے نظریں جھکا کر کہا یقین تو خود پر بھی نہیں۔ اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ سوال و جواب موجود ہے، تو پھر اسے صنعت مراجعہ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ اور اگر یہ صنعت مراجعہ نہیں ہے تو پھر اسے کیا کہیں گے، جبکہ سوال و جواب یہاں بھی ہیں؟ یہ سوالات آپ کو پریشان کر سکتے ہیں۔
تو چلیے یہ الجھن بھی دور کر دیتا ہوں۔ علم بدیہی کے تمام صنعتیں بشمول صنعت مراجعہ یا صنعت سوال و جواب بنیادی طور پر شاعری کے لیے مخصوص ہیں، جس میں ایک خاص شعری بحر، وزن اور آہنگ ضروری ہے۔ نثر چونکہ ان تمام شعری پابندیوں سے آزاد ہوتی ہے، اس لیے اس پر شعری صنعتوں کے نام لاگو نہیں کیے جاتے۔ یہ بات تو کلیئر ہو گئی۔ اب دوسری بات، اگر یہ صنعت مراجعہ نہیں ہے تو پھر اسے کیا کہیں گے؟ اردو ادب میں نثری مراجعہ نام کی کوئی باقاعدہ یا مستند اصطلاح موجود نہیں ہے۔ اگر نثر میں یہ اسلوب سوال و جواب کا آ جائے تو اسے ہم مکالمہ نگاری ہی کہہ سکتے ہیں۔